بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل ایف آئی اے کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا ملزمان کے فیملی اراکین کو ٹرائل میں بیٹھنے کی مشروط اجازت دی گئی، انہیں پابند کیا گیا کہ وہ عدالتی کارروائی سے متعلق بات نہیں کر سکتے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ نیب ریفرنس باقاعدہ سماعت کے لیے منظور۔ احتساب عدالت میں ریفرنس کی سماعت 23 دسمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امیدواروں کے لیے انتخابی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، جس کے مطابق سیاسی جماعتیں ایسی رائے کا اظہار نہیں کریں گے جس سے عدلیہ یا فوج کی شہرت کو نقصان پہنچے یا ان کی تضحیک ہو۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار ایسی رائے کا اظہار نہیں کریں گے جو نظریہ پاکستان، ملک کی خود مختاری یا سلامتی کے خلاف ہو۔ مخالف امیدوار کو دستبردار کرانے کے لیے رشوت یا تحفہ دینے سے گریز کیا جائے گا۔ سیاسی جماعتیں میڈیا کے خلاف ہر قسم کے تشدد سے کارکنوں کو روکیں گے۔ جلسوں، پولنگ والے دن ہتھیار کے استعمال اور نمائش پر پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں فرقہ وارانہ تقریروں سے اجتناب کریں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کی پشاور ہائی کورٹ میں سماعت۔ جسٹس شکیل احمد نے پوچھا اسلام آباد ہائی کورٹ کام کر رہی ہے، آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا انٹرا پارٹی انتخابات پشاور میں ہوئے اس لیے یہاں آئے۔ خیبر پختونخوا ہمارے لیے پنجاب سے زیادہ محفوظ ہے، وہاں لیڈرز نہیں جا سکتے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ عام انتخابات کی گہما گہمی، امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ نواز شریف نے لاہور اور مانسہرہ میں قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے کاغذات حاصل کر لیے۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی کی لاہور اور کراچی میں 2 نشستوں کے لیے کاغذات حاصل کر لیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاڑکانہ اور آصف زرداری نواب شاہ سے میدان میں اتریں گے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی لاہور، میاں والی اور اسلام آباد سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین لودھرا اور علیم خان لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑیں گے۔ چودھری پرویز الہی گجرات، منڈی بہاؤدین تلا گنگ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر الیکشن لڑیں گے۔ پاکستان کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اس سے جڑی تنظیموں سے سنگین خطرات ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا یہ تنظیمیں پاکستان میں منظم دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ اس بات کی تحقیقات کرے انتہائی جدید فوجی اسلحہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگا۔ لاہور میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی رہائش گاہ پر دستی بم حملے کا مقدمہ درج۔ دھماکے میں کانسٹیبل عامر سمیت 3 افراد زخمی ہوئے، 2 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ کرنے والوں کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے لگتا ہے۔ دھماکے سابق چیف جسٹس کے اہل خانہ محفوظ رہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دستی بم 8:40 پر پھینکا گیا، جس سے ثاقب نثار کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ سابق چیف جسٹس کے گھر پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نصب نہیں ہے۔ پولیس کو گلی سے بھی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی۔ ڈکی کے علاقے غرواس میں ٹریفک حادثہ، 5 افراد جاں بحق، 2 خواتین اور 3 بچے شامل۔ حادثے کا شکار ہونے والی باراتیوں کی گاڑی بارکھان جا رہی تھی۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس، رفح اور جبالیہ پر بمباری۔ لائیو رپورٹنگ کے دوران رفح اسپتال پر حملہ، افراتفری پھیل گئی۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی، شہداء کی تعداد 20,000 سے بڑھ گئی۔ زمینی لڑائی میں مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ حماس نے 3 دن میں اسرائیل کی 41 گاڑیاں تباہ کر دی۔ اسرائیل کا حماس کے فوجی ہیڈ کوارٹر سمیت 300 اہداف پر حملوں کا دعویٰ۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر تیسری بار بھی ووٹنگ نہ ہو سکی۔ امریکہ نے قرارداد میں جنگ کے خاتمے کی اصطلاح پر اعتراض کیا، ووٹنگ آج ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں غمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل اور حماس میں جلد معاہدے کی امید نہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصر میں اسرائیلی اور حماس کے عہدیداروں کی ملاقات کا امکان۔
مصری حکام کا کہنا ہے اسرائیل نے 40 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے حملوں میں 1 ہفتے کے وقفے کی پیشکش کی ہے۔ حماس کا 2 ہفتے کے لیے لڑائی روکنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے حماس کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ جاری رکھیں گے۔ نہ صرف وہ ہم پر بمباری کر رہے ہیں بلکہ ہمیں بھوک سے بھی مار رہے ہیں۔ غزہ میں 2 دن سے بھوکے بچے کی دہائی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے غزہ میں امداد بلا روک ٹوک پہنچانے کا مطالبہ۔ عالمی اداروں کا کہنا ہے اسرائیل بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ محمود آباد اور رنگی گجر نالہ متاثرین کو متبادل جگہ نہ دینے کا کیس۔ متبادل گھر دینے کے حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر سپریم کورٹ برہم۔ چیف سیکرٹری نے کہا صرف کابینہ کی منظوری باقی ہے، تھوڑی مہلت دی جائے۔ جسٹس علی مظہر نے کہا کابینہ کے چکر میں پڑیں یا کچھ اور کریں، عدالتی حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ میئر کراچی نے کہا زمین مختص کر دی ہے، متاثرین کے 491 چیک باقی ہیں۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو کابینہ کی منظوری کے لیے مہلت دے دی۔ 15 دن میں حکام کو پوری رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ نالہ متاثرین کا سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر احتجاج۔ گھر کے بدلے گھر دو ورنہ کرسی چھوڑ دو کے نعرے۔ پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق خطوط لکھے گئے۔ پاکستان غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹویٹر کی سروس کچھ دیر کے لیے متاثر ہوئی۔ صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹویٹر کی سروس ڈاؤن ہونے کی 70,000 سے زائد شکایات موصول ہوئیں۔ پاکستان، بھارت، خلیجی ممالک، یورپ، امریکہ میں بھی ٹویٹر سروس ڈاؤن۔ رواں سال تیسری مرتبہ ٹویٹر کی سروس متاثر ہوئی۔ نگراں وزراء پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ روڈز بحالی پروجیکٹ پر رپورٹ پیش کی گئی۔ محسن نقوی نے 2600 کلومیٹر روڈز کی تعمیر اور مرمت کی منظوری دے دی۔ کہا سڑکوں کی تعمیر و بحالی اور توسیع پروجیکٹ کی تکمیل عوام کے لیے ناگزیر ہے۔ اس سے نہ صرف آمد و رفت میں آسانی ہوگی بلکہ ٹریفک کی روانی ہوگی۔ کہیں افغانستان میں سرجیکل سٹرائکس کا کوئی ڈسکشن ہوئی؟ نہیں، اس طرح کی کوئی ڈسکشن سامنے نہیں آئی۔ یہ کوئی اچھا ٹائم بھی نہیں ہے، ٹائمنگ بھی نہیں ہے، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کسی سوورن ملک میں اس طرح کی سٹرائکس۔ اگر ہم مجبور ہو گئے، جب ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں رہ جائے گا۔ افغانستان میں سرجیکل سٹرائک سے متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ہم مجبور ہو گئے تو سرجیکل سٹرائک کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی آئی نیوز سے گفتگو۔ کہا دوست ممالک اور سفارتی ذرائع سے دباؤ ڈالنا چاہیے کہ دہشت گرد ہمارے حوالے کریں۔ افغان حکومت کو کسی ملک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ 2009 میں میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جدوجہد میں شامل ہوا۔ ہم نے سمجھا بلوچ حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ تمام تنظیمیں بھتہ خوری، منشیات فروشی، ابا برائے تاوان، بیرون ممالک کے فنڈ لے کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ کلعدم بی این اے کمانڈر 70 ساتھیوں کے ساتھ قومی دھارے میں شامل۔ سرفراز منگلزئی نے کہا بلوچستان میں بے امنی میں بھارت ملوث ہے۔ مسلح تنظیمیں بھارت سے فنڈنگ لیتی ہیں، بھتہ خوری، منشیات فروشی، اقوا برائے تاوان میں ملوث ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں دھرتی کے بیٹے بھارتی عزائم کا پردہ چاک ہونے پر راہ راست پر آ رہے ہیں۔ بھارت نے امریکہ میں سکھوں کے قتل کے الزام پر گھٹنے ٹیک دیے۔ فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں بھارتی وزیر اعظم مودی نے کہا اگر ہمارے کسی شہری نے اچھا یا برا کیا ہے تو ہم اس کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ مقدمے کے مطابق قتل کی کوشش کا ہدف ایک امریکی اور کینیڈین شہری تھا۔ خیبر پختونخوا میں 2021 سے اب تک دہشت گردی کے 1327 واقعات۔ دستاویز کے مطابق 2021 میں 260، گزشتہ سال 495 دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔
پشاور میں حوالہ ہنڈی میں ملوث گینگ کا اہم سرغنہ گرفتار۔ کراچی میں پولیس افسر فیملی سمیت گھر کی دہلیز پر لٹ گیا، ڈاکو اور پولیس افسر کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ملزمان بچ نکلنے میں کامیاب، ڈکیتی کا مقدمہ شاہ فیصل تھانے میں درج۔